السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور باہمی تعلقات۔ آئیں اس رمضان میں جہاں ہم نیکیاں کماتے ہیں وہاں پر ہم اس رمضان میں اپنے دلوں سے کدورت، حسد، نفرت، بغض نکال دیں اور اپنے باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ کے لیے ملاقات چھوڑ دے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ یعنی اگر انسان اپنے باہمی تعلقات کو اچھا رکھنا چاہتا ہے تو وہ سلام میں پہل کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو بتا دوں وہ بات جو روزے، نماز اور صدقہ کرنے سے بہتر ہے؟ تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کراؤ اور آپس کا فساد مونڈ دینے والا ہے۔ کیونکہ دیکھیں کہ جس کے ساتھ ہمارے باہمی تعلقات اچھے نہ ہوں تو انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ بے چین رہتا ہے اور اپنی عبادت کو بھی صحیح طریقے سے وہ نہیں انجام دے پاتا۔ جیسے کہ حدیث کے آخر میں بیان ہوا کہ آپس کا فساد جو ہے وہ مونڈ دینے والا ہے، یعنی انسان اگر صحیح طریقے سے عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے باہمی تعلقات کو اچھے طریقے سے استوار کرے۔ اور آپس میں صلح کرانے کی اس قدر فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ یہ روزے، نماز اور صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے، کیونکہ دیکھیں کہ اس سے خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے اور آپس میں پیار و محبت بڑھتی ہے، باہمی تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور دل کو سکون میسر آتا ہے۔ لہٰذا اس رمضان میں ہمیں اپنی اس بات کی بھی ٹریننگ کرنی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ تعلقات کو اچھا بنائیں، کیونکہ اگر ہم صحیح معنوں میں مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں پیار و محبت ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ہے۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے، جس میں انسان فحش کلامی سے دور رہتا ہے، گالی گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے دور رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ جہنم سے ایک ڈھال ہے، لہٰذا روزے دار کو چاہیے کہ وہ نہ فحش کلامی کرے اور نہ ہی جاہلوں جیسے کام کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس سے گالی دے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، اور یہ 2 بار کہنا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا روزے کی حالت میں انسان جب اللہ سے دعائیں بھی کر رہا ہوتا ہے اور رمضان کے مہینے کی فضیلت کی وجہ سے اپنے دل سے نفرت کو دور کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے اور اس کو آئندہ آنے والی زندگی میں بھی استقامت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا رمضان میں باہمی محبت حاصل کرنے کے لیے سحری بنانا، افطاری کا اہتمام کرنا، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے۔ لیکن دیکھیں کہ افطاری میں بہت زیادہ اہتمام کرنا اور خود کو مشقت میں ڈالنا ضروری نہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو افطاری کروانے کی فضیلت و اہمیت بتا رہے تھے، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو افطار کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطار کرانا پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر فرما دیتا ہے۔ اس رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کر لیں، آمین ثم آمین۔ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔